پورا موقع ہے کہنے کے لیے کہ آپ اپنی 2016 کی تقریر جو آپ کے مطابق آپ نے جذبات میں کی ہے اس پہ معذرت خواہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے بتایا نا 22 اگست کی رات کو، 23 اگست کو پھر جنرل باجوہ آئے، میں نے معافی نامہ بھیجا، نہیں انہوں نے قبول کیا تو اب میں کیا کروں؟ آپ کو اداروں سے مسئلہ نہیں ہے، افراد سے مسئلہ ہے، تو آپ افراد کی لڑائی پاکستان میں آ کے لڑیں اور اداروں سے معافی مانگ لیں۔ میں نے تو کہا، میں نے تو آپ سے ابھی بھی کہا کہ یہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں کہ بلا جواز انہوں نے مہاجروں پر، یا 19 جون 1992 کو، 19 جون 1992 کو بلا جواز بغیر کسی وجہ کے فوجی آپریشن پوری مہاجر قوم کے اوپر انہوں نے آپریشن کیا، وہ غلط کیا، اور وہ سلسلہ آج کے دن تک جاری ہے۔ ہزاروں ساتھی مانگنے کو تیار ہیں، اور پہلے بھی تیار تھے، مانگی بھی، اب بھی تیار ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ جو اگر آپ وہ مانگے معافی، میں بھی معافی مانگوں گا۔ ٹھیک، پاکستان میں آئے، پاکستانی عدالتی نظام سے انصاف مانگے، الطاف حسین صاحب آپ نے، کیونکہ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے ملک میں آئیں۔ یہ اب آپ نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ میں آئے، ذرا یہ بھی لکھ لیجیے، وہ کیس سپریم کورٹ میں ہماری نمائندگی کر رہے تھے بیرسٹر ڈاکٹر فاروق حسن، ان کے ذریعے ہم نے سپریم کورٹ میں 12 جلدوں پر مبنی کیس جمع کرایا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ بطول راجپوت صاحبہ ایک دن بھی سماعت نہیں چلی، وہ پورا مقدمہ 74 سے آج تک ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ آپ پاکستان کو بھی اپنا گھر کہتے ہیں اور بھارت کو بھی اپنا گھر کہتے ہیں، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مٹی میں دفن ہو۔ آپ کہاں دفن ہونا چاہتے ہیں، پاکستان میں یا بھارت؟ میں تو اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں گی تو میں تو پاکستان میں ہی، آرزو تو یہی ہے کہ پاکستان میں دفن ہوں۔ باقی جہاں اللہ نے میری مٹی لکھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی مرنے کے بعد وہیں دفن ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مزار قائد پر 14 اگست 1979 کو مظاہرہ کیا تھا، پرامن تھا، اور اس میں مظاہرے میں یہ تھا کہ جو اسٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں، یعنی ہندوستان میں جو پاکستانی ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں محصور ہیں، انہوں نے فوج کا ساتھ دیا تھا، پاکستان کا ساتھ دیا تھا، ان کو واپس لایا جائے۔ مجھے گرفتار کر لیا۔ اچھا، اب جہاں تک جھنڈا جلانے کی بات یہ ہے تو میں قسم ہی کھا سکتا ہوں کہ خدا کی قسم میں نے جھنڈا پاکستان کا نہ بچپن میں اور آج کے دن تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نہیں جلایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ضیاء الحق نے بنایا، مردود ضیاء الحق جو ہے ڈکٹیٹر، اس کے زمانے میں تو مجھے گرفتار کر کے مجھ پہ جھوٹا مقدمہ بنا کر 9 مہینے 5 کروڑوں کی سزا دی، اور میں نے سزا پوری کی۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو بھی ٹارگٹ کلر پکڑا جاتا ہے، پریس ریلیز میں ایم کیو ایم لندن کا نام آتا ہے۔ اس کے پاس اسپیشل اینکیں امریکہ نے بنا کے دی ہیں۔ وہ جب بھی اینک لگا کے ملزمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یہی نظر آتا ہے، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، طالبان ہو، وہ کوئی ہو، لیکن لکھا ہوا آتا ہے اس کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے۔ یہ اس کمال ہے اس اینک کا۔ کیا آپ عمران فاروق قتل کیس میں اشتہاری ہیں؟ اشتہاری تو میں 92 میں بھی تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو رپورٹ دینے والا جو ہے وہ آئی ایس آئی کا نہیں ہے؟ اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کا ہے؟ آپ رابطے میں ہیں خالد مقبول سے، فاروق ستار سے، حیدر عباس رضوی سے، کسی سے بھی رابطے میں ہیں پاکستان میں؟ جی نہیں۔ کبھی کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جی اس کو مرنا ہے کیا؟ کہا کہ آپ نے کہا مجھے مودی جی سے محبت ہے، اور آپ نے بالکل حمایت میں سر ہلایا، تو اس کا مطلب تو یہ؟ میں نے یہ کہا مودی جی سے ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ مودی جی آپ نے بلوچوں کی حمایت کی، ہماری
حمایت میں تو آپ نے نہیں بولا. میں نے تو مودی جی کو کھلے عام انہی کے چینل پہ کہا تھا کہ آپ انصاف کریں تو ہر مظلوم کے ساتھ کریں. یہ میں نے عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ان کا بیان میں نے دیکھا. میں نے کہا ان کے بیان دینے میں اور دعا کرانے میں کوئی اچھی تاثیر ہوتی ہے. جنہوں نے کہا تھا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سے کہ آنے والے انڈیا کے الیکشن میں مودی صاحب کامیاب ہوں. تو میں نے بھی کہا کہ عمران خان کی دعا کامیاب ہو گئی, لاؤ میں بھی ان سے دعا کروا لوں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں.